الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قدرت نے مرد اور عورت دونوں کے درمیان خوبصورت توازن برقرار رکھا ہے۔ طاقت ایک کو دی ہے تو حسن و کشش دوسرے کو دے دی ہے۔ ایک کی گود میں اولاد رکھی ہے تو دوسرے کے ہاتھ میں رزق کی باغ دوڑ تھما دی ہے۔ ایک کو چاہنے کی خواہش دی ہے تو دوسرے کو چاہت کی مرکزیت عطا کر دی ہے، اور دونوں کے درمیان ایسی کشش رکھی ہے کہ جدا ہوتے ہوئے بھی باہم ایک ہی ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے درمیان کوسوں دور کے فاصلے کیوں نہ حائل ہو جائیں۔ قدرت کا یہ عطا کردہ توازن جب تک معاشرے میں حقوق و فرائض کی ادائیگی کی صورت میں موجود رہتا ہے، انسانی معاشرہ بگاڑ سے محفوظ رہتا ہے، مگر جہاں جہاں اس توازن کو چھیڑ دیا جائے وہاں انسانی معاشرہ بھی عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کتنی ہی معاشرے ہیں جہاں عورت کو اس کے اصل مقام سے ہی نہیں بلکہ اسے مقام انسانیت سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جانور کی زیادہ قدر کی جاتی ہے، بلکہ بعض مذاہب میں تو جانوروں کی پوجا تک کی جاتی ہے، جبکہ عورت کو جن سے بازار سے بھی کم تر اہمیت دی جاتی ہے۔ ہندو معاشرہ اس کی سب سے بدترین مثال ہے، جہاں عورت کو جہیز کے پیمانے میں تولا جاتا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ سیرت صورت، تعلیم و تربیت، سلیقہ و طریقہ اور اخلاق و بردباری جو نسوانیت کے تاریخی و حقیقی جوہر ہیں، جن کا وزن عورت کی نسوانیت میں بڑھوتری کا باعث ہوتا ہے، ان سب کی وجہ ہندو مت میں عورت کو اس کے لائے ہوئے جہیز میں تولا جاتا ہے۔ اگر جہیز زیادہ ہو تو عورت قیمتی ہے، بے صورت دیگر عورت کی قبولیت کے امکانات کم سے کم تر ہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ صدیوں تک رہتے ہوئے مسلمانوں کے ہاں بھی ہندوؤں کے رسوم و رواج جاری رہنے لگے، اگرچہ دو قومی نظریہ اسی تاثر سے ارتقا پذیر ہوا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ اقوام ہیں، لیکن آزادی کے بعد بھی بہت سی ہندوانہ رسمیں مسلمانوں کے معاشرے میں جگہ پاتی گئیں، اور اب رئیسی کسر ہندوستان سے درآمد کی گئی اس ثقافت نے پوری کر دی ہے جو فلموں کے ذریعے آئی۔ چنانچہ اس ثقافت کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں بھی جہیز ضروری سمجھا جانے لگا، اور شادی کی بے پناہ رسومات اور کثرت طائف کے لین دین نے شادی کو جہاں مشکل تر بنا دیا وہاں لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جانے لگا، جو یقیناً ہندو مت کی رسوم کا منطقی نتیجہ تھا۔ ان بے جا رسومات کے بہت برے اثرات معاشرے پر پڑتے گئے، اور بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں نے بیٹی کی پیدائش پر کھول کر ناپسندیدگی کا اظہار شروع کیا، اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑکی کی چھوٹی عمر سے ہی اس کا جہیز بنانا شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے عزت کے ساتھ رخصت کیا جا سکے۔ گویا پہلے دن سے ہی بیٹی والدین کے بجٹ پر ایک اضافی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اس ذمہ داری کو ناروا سمجھنے والے باپ اور بھائی کا رویہ بھی بیٹی اور بہن کے لیے ناقابل برداشت ہوتا گیا، اور جیسے جیسے شادی کا وقت قریب آتا گیا ذمہ داران کے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہوتا گیا، اور ایسا رشتہ تلاش کیا جانے لگا جہاں کم سے کم جہیز دینا پڑے، اور ظاہر ہے ان پڑھ، جاہل، معذور، رنڈوا، پسماندہ یا ایسی قبیل کا ہی کوئی مرد کم جہیز پر راضی ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ عورت کو ساری عمر کے لیے باندھ کر اسے جیتے جی یوں دوزخ میں ڈال دیا کہ وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر بھی ہمیشہ غیر مطمئن رہے، اس کے خواب چکنا چور ہو جائیں، اور شوہر بھی ساری عمر سے کم جہیز لانے کی پاداش میں جوتی کی نوک پر رکھے۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اولاد جیسے وہ اپنے سینے کے چشموں سے سیراب کرتی ہے، اس کی گیلی کی ہوئی جگہ پر خود سوتی ہے اور اپنے گرم بستر پر سے سلاتی ہے، اس کی خاطر اپنی جوانی تج دیتی ہے، وہی اولاد بڑی ہو کر اسے جوئے میں ہار دیتی ہے، اور گھر بیٹھی ماں کسی دوسری کی ملک ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو شادی کے بعد ساس بہو کے جھگڑوں میں کتنے فیصد نوجوان ماں کی ممتا کو اس کے حقیقی روپ میں دیکھتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنی جوڑوں کے لیے کسی نئے گروندے میں ہوا کی بیٹی پر ظلم و ستم کی ایک نئی داستان رقم کرنے کے لیے چل نکلتے ہیں۔
شوہر فوت ہو جائے تو عورت کا حق زندگی ہی باقی نہیں رہتا، اور ہندو مذہب کہتا ہے کہ اسے شوہر کی چتا کے ساتھ نظر آتش کر دو۔ باپ فوت ہو جائے یا بیٹا ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے جائے یا شوہر جیسا جیون ساتھی چل بسے، عورت کو کسی کے ترکے میں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ ہمیشہ سے محروم رہی ہے اور اب بھی محروم ہی رہے گی۔ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے عقل انسانی نے ایک دوسرا راستہ یوں اختیار کیا کہ عورتوں کو بھی مردوں کی صف میں لا کھڑا کر دیا جائے۔ اس طرح گویا خواتین اپنا معاشی معاشرتی بوجھ خود اٹھانے کے قابل ہو جائیں گی اور اپنے مردوں پر یا معاشرے پر بوجھ نہ بنے گی۔ اس مقصد کے لیے عورتوں پر مردانہ نصاب تعلیم کے پڑھنے کو لازمی گردانا گیا۔ انہیں مردوں کی شانہ بشانہ تعلیمی اداروں میں داخل کرا کے مردانہ تعلیم فراہم کی گئی۔ ان کے لیے برابری کی بنیاد پر ملازمتوں کے دروازے کھول دیے گئے تاکہ وہ بھی انسانی معاشرے کا انتظام، عدالتی، دفاعی، طبی، تعلیمی اور تکنیکی بوجھ اٹھانے میں مردوں کے ممد و معاون ثابت ہو سکیں۔ اس غیر منطقی عمل نے معاشرے پر سے عورتوں کا بوجھ کم کرنے کی بجائے عورتوں کی ذمہ داریوں میں اس قدر اضافہ کر دیا کہ گھر کا سکون نظر بازار ہو گیا۔ جب ایک ہی منصب پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں برابر قابلیت اور مساوی اہلیت کی بنیاد پر درخواست گزار ہوں گے تو صرف عورت کا انتخاب جن پیمانوں کے باعث یقینی ہوگا وہ پیمانے ازہر من الشمس ہیں۔ ایک ہی دفتر میں کام کرنے والے مرد اور عورتیں غیر فطری مخلوط ماحول کے باعث جن آلودگیوں کا شکار ہوتے ہیں، اخباروں کی خبریں اور ایسے دفاتر میں لگے خفیہ کیمروں سے بننے والی فلموں کی ثبوت عورت کے بے وقتی اور بے قدری پر دال ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نسوانیت کے بغیر انسانی کی تکمیل ممکن ہی نہیں۔ انسان ایک عورت کے پیٹ میں ہی اپنے آغاز کی ابتدا کرتا ہے، اس کی گود میں پرورش پاتا ہے، اس کے سینے سے سیراب ہوتا ہے، اور اسی ماں کی لوریاں اس کی تعلیم کا پہلا سبق ہوتی ہیں، وہی اس کی پہلی استاد ہوتی ہے، اور نہ جانے قدرت والے نے اور کتنے ہی کردار اس ماں کی ذات میں جمع کر رکھے ہیں۔ نسوانیت سے مستعار ماں کا یہ مقام اتنا بڑا منصب ہے کہ جنت جیسی جگہ بھی اس کے قدموں کے تلے آن ٹھہرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے اقتدار کے لیے، اپنے خزانوں کے لیے، اپنی طاقت کے لیے یا اپنی غضب کے لیے کوئی مثال پیش نہیں کی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے ماں کی محبت کو مستعار لیا کہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جنت سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اور دل نشین مقام اس کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت بابا آدم علیہ السلام کو اس مقام پر جگہ عطا کی تو انہوں نے بار الہ میں تنہائی کی شکایت کی، جس کے بعد انہیں ایک خاتون اما حوا کی میت عطا کی گئی۔ گویا جنت جیسی جگہ پر بھی بغیر عورت کے انسان کا دل نہ لگا۔ یہ نظام قدرت ہے کہ مرد عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے۔ دونوں کے اختلاط سے ہی جہاں نسل انسانی کی بقا ممکن ہے، وہاں تہذیب تمدن کے ارتقاء کے لیے بھی دونوں کا اشتراک کار بےحد ضروری ہے۔ گویا کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیسا خوبصورت کردار عطا کیا کہ عورت مرد کی ضرورت ہے، عورت بچے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ عورت کی بھی ضرورت ہے، اور عورت کے بغیر انسانی سماج ہمیشہ تشنہ تکمیل رہے گا۔ عورت کی محرومیاں ہمیشہ سے سنجیدہ انسانوں کا موضوع رہی ہیں، اور ہر مفکر، فلسفی اور مؤسس اخلاق نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ قدیم یونان میں صدیوں میں بحث چلتی رہی کہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں، اور اس دور کی کتنی ہی کتب آج بھی اس بحث کو پیش کرتی ہیں۔ قدیم عرب معاشرے میں عورت کی حیثیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ماضی قریب تک میں عورت کے دو ہی روپ سامنے آتے ہیں، یا تو وہ ظلم کی چکی میں پستا ہوا ایک بے حقیقت دانہ ہے، یا پھر اس بازار کی زینت ہے جہاں صبح شام گاہک اس کی طلب میں آسودگی ہوس نفس کے لیے آتے ہیں، اور وہ انہیں ناچ کر دکھاتی ہے اور گا کر سناتی ہے، یا پھر راتوں کو روزانہ ایک نئے مرد کا بستر گرم کر کے اپنے پیٹ کے لیے 2 وقت کی ایندھن کا انتظام کرتی ہے۔ دنیا بھر کے مشرق و مغرب کے مہذب غیر مہذب معاشرے ہوں، عورت کی کہانی ہر جگہ یکساں رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج کی یورپی تہذیب کے انسانی عالی دماغوں نے بھی عورت کے مسائل کا حل تلاش کیا ہے اور پیش کیا ہے۔ کم و بیش 300 سالوں سے یورپی تہذیب نے عورت کو حقوق نسواں کے نام سے ایک آزادی دے رکھی ہے تاکہ اس کے مسائل حل ہو جائیں، لیکن یہ آزادی بھی چونکہ مردوں نے ہی دی ہے، اس لیے اس کی حقیقت بھی اس سے زیادہ نہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر دہرا رہی ہے۔ عورت کو سر میدان لا کر اس کی ذمہ داریوں میں کمی تو نہیں کی گئی، لیکن معاش کا ایک اور بوجھ بھی اس کے کندھوں پر ضرور ڈال دیا گیا ہے۔ پہلے وہ صرف شوہر کی دست نگر تھی،
تو اب شور کے ساتھ ساتھ اپنے باس اور اپنے رفقائے کار کا بھی دل لبانا پڑتا ہے۔ اس نام نہاد جدید لیکن غیر فطری تہذیب نے عورت کی فطری ذمہ داریاں جو اس کی گود، اس کی اولاد، اس کا خاندان اور اس کے گھر سے عبارت تھی، ان کی بجائے عورت کو سیاست، دفاع، معاش اور انتظامی امور کی طرف دھکیلنے کی بونڈی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں خاندانی نظام اور اخلاقی معیارات اپنے تنزل کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ اس غیر فطری سلوک کا نتیجہ ہے کہ عورت سے اس کا نسوانی حسن چھن گیا ہے۔ لفظ عورت جس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو عریان سے عریان تر کیا جا رہا ہے۔ عورت کی اس غیر فطری آزادی سے نسلیں مشکوک ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یورپ کے مفکرین اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے معاشرے سے آہستہ آہستہ باپ اشنا بچے اور باپ ناشنا بچوں کا فرق مٹتا چلا جا رہا ہے۔ عورت کی آزادی کا منطقی نتیجہ معاشرے کی وہ آشنائیاں ہیں جو صدیوں کے قائم کیے ہوئے تاریخی انسانی اخلاق و کردار کو داغدار کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اور پھر کیا یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اس غیر فطری آزادی نے جو یورپ نے عورت کو تھوک کے حساب سے فراہم کر دی ہے، تقدیس کا دامن بھی کس طرح تار تار کر دیا ہے، اور مقدس رشتوں کے درمیان بھی ہوس نفس کس طرح در آئی ہے، اور پھر کیا اس طرح اس معاشرے کو آسودگی حاصل ہوگی ہے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم جنسیت اور جانوروں تک سے تعلقات استوار کرنے والے اب اس دلدل میں اندر سے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خالق نسوانیت ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن نسوانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین سے بڑھ کر کوئی نظام انسانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے فرائض کے مقام پر معاشرے کے سب طبقوں کو جمع کیا، نماز میں معاشرے کے تمام طبقات کو یکجا کر دیا۔ سب مسلمانوں کے لیے خواہ وہ کسی طبقے کے، کسی مقام، مرتبے یا کسی رنگ و نسل علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک وقت میں سیر و افطار کے نظام میں یکساں پرو دیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک ہی لباس پہنا کر، ایک کلمہ منہ سے نکالتے ہوئے، ایک ہی کمرے کے گرد ایک ہی رخ میں مانند یکجان متحرک کر دیا، جبکہ سیکولر یورپی تہذیب نے حقوق کے نام پر سب طبقوں کو باہم لڑا دیا ہے۔ طالب علموں کے حقوق تو اساتذہ سے لڑو، مزدوروں کے حقوق تو مل مالکان سے لڑو، عوام کے حقوق تو حکمرانوں سے لڑو، خواتین یعنی بہن، بہو، بیٹی، ماں کے حقوق ہوں تو مردوں سے لڑو، یعنی اپنے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے سے لڑو۔ اسلامی تہذیب نے احسار کا سبق پڑھایا کہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر دوسروں کے لیے قربانی دو۔ جان لبوں پر پہنچ گئی ہو لیکن پانی ساتھ والے کی طرف بڑھا دیا۔ ایک ہی فرد کا کھانا تھا تو چراغ بجھا کر خود منہ چلاتے رہے تاکہ دوسرا پیٹ بھر کر آسودہ حال ہو جائے، خواہ خود کو بھوکے پیٹ سونا پڑے۔ اس کے مقابلے میں سیکولر مغربی تہذیب نے سکھایا کہ اپنے حقوق مانگ کر نہیں ملتے بلکہ چھین کر لیتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے عام طور پر معاشرے کے کمزور طبقوں کو، خاص طور پر عورتوں کو نشانہ بنا کر اس کے ذریعے فساد فی الارض کی آگ بھڑکائی گئی۔ ایشیا کی پرامن مشرقی روایات کے حامل معاشرے میں عورتوں کے حقوق کے نام پر جنس متضاد کے درمیان ایک غیر اعلانیہ جنگ اس معاشرے کو تباہ کرنے کی ایک دانستہ کوشش ہے۔ عورتوں کے مسائل سمیت کل انسانوں کے کل مسائل کا حل صرف دین اخروی کی اندوری پناہ ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع سے بڑھ کر اور کوئی دستاویز انسانوں کے حقوق کی علم بردار نہیں ہو سکتی۔ عالم انسانیت کو آسودگی، راحت و امن، آشتی، پیار و محبت اور حقوق و فرائض کے درمیان توازن کے لیے بالآخر اسی چشمہ فیض کی طرف ہی پلٹنا ہوگا جو انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں آخری پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور پورے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔